अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर कशीदगी बढ़ती जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज सेनेट और असेंबली से दोनों से वॉकआउट किया, और बड़ी वजह यही है कि अब वो डिमांड कर रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, जो जिस किस्म की गुफ्तगू की है, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जो बतौर वो फॉरेन मिनिस्टर करते रहे हैं, तो वो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पर मरीम नवाज ने कह दिया कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगी। लेकिन इसी सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी साहब को, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको कराची तलब किया है फौरी तौर पर, और इसी तमाम सूरत हाल पर बात भी की और उन्होंने टेलीफोन पर उनसे रब्ता भी किया। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि जो मुझसे पूछता है कि जी क्या डील ऑफर हुई, किसने ऑफर की, तो अलीमा खान साहब ने भी एक नई कहानी सुना दी है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर इस हवाले से जो अलीमा खान के ऊपर अली अमीन गंडापुर ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि जी उनके MI के साथ ताल्लुकात हैं, जहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि MI के साथ उनके राब्ते हैं, और उस पर जो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से हमारी एक सिक्योरिटी ज़राए से बड़ी लंबी नशिस्त हुई थी 2 रोज़ कबल, तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे की सिक्योरिटी ज़राए के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो उन्होंने इस हवाले से क्या कहा था वो भी बताएंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि आपको मालूम है कि फ्लड्स के दिनों में, इससे पहले वो जो कैनाल्स का इशू था उस पर भी बात गड़बड़ हुई थी, लेकिन वो अभी उतना नहीं डिस्कस हो रहा था। इन फ्लड्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ऑफ़र की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत मरीम नवाज साहिबा को, कि जनाब वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो ख़ास तौर पर पंजाब में जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे गरीबों की मदद करें, क्योंकि BISP के पास एक कंप्लीट डेटा मौजूद है कि जो सबसे ज़्यादा पुअर ऑफ द पुअरेस्ट का, जिनको फौरी तौर पर इमदाद दी जा सकती है। जिस पर मरीम नवाज ने कहा कि मैं ये 8-8, 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार क्यों दूं, मैं तो एक फैमिली को 10-10 लाख रुपए दूंगी। जिस पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा था कि जी 100 बिस्मिल्लाह आप दें, लेकिन जो आज बीमार है उसको फौरी तौर पर अगर 10,000 रुपए भी मिल जाएंगे तो वो ज्यादा मुनासिब है। यानी कि मरीज अगर कोई है तो उसको फौरी दवाई अगर मिल जाएगी तो बेहतर है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप जिस तरह मर्जी हेल्प करें उनकी करनी भी बनती है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन में 10,000 20,000 कहीं माने नहीं रखते, उनको ज्यादा पैसों की जरूरत है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि जी मुझे ये मशवरे ना दें, और ये जो है और हम इस पर कभी भी जो है नहीं करेंगे, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद अज़मा बुखारी साहब के भी बहुत से स्टेटमेंट्स हैं। तो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो प्रेसिडेंसी की तरफ से एक सोशल मीडिया फोरम X पर यह ट्वीट हुई है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी साहब के साथ टेलीफोन पर बात की, काफ़ी लंबी चौड़ी बात की, और मामला सिर्फ यही सिंध और पंजाब के दरमियान जो इस वक्त जो एक तरफ चपकलिश चल रही है उस हवाले से। और उन्होंने ये कहा है कि जी आप फौरी तौर पर कराची आ जाएं फॉर एन अर्जेंट मीटिंग इन दिस रिगार्ड, ये जो सारी सूरत हाल है। और आपको मालूम है कि ये मामला जो वो दूसरा जो मामला था वो चोलिस्तान कैनाल्स का था, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब की एक पहले भी स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि जो भी मामला हैं वो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी कि इरसा के तहत जो फार्मूला है उस पर हो गए, क्योंकि ये जो CCI जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास हुआ था उसमें ये कैनाल्स का मामला जो है वो रिजेक्ट हो गया था। तो अभी जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा अपनी जो उनकी टोन है उसको उस पर ज़रा गौर करें, और ख़ास तौर पर वाटर राइट्स के हवाले से जो उन्होंने बात की है कि पंजाब जो है वो बड़ा भाई है, पंजाब जो है सूबों को पानी देता है, दिल खोल के दिल बड़ा करता है, अगर हम ना करें तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली पीपल्स पार्टी के लीडर्स का ये कहना है कि मरीम नवाज साहिबा फेडरेशन को चैलेंज कर रही हैं, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। और ये बड़ी एक अफसोसनाक टेक्निकली सूरत हाल हो चुकी हुई है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं
وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایسی گفتگو کی ہے جس سے فیڈریشن کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو اس وقت جس قسم کی انہوں نے ٹون رکھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ لگ ایسے رہا ہے کہ بیسکلی وہ اپنے چچا کی وفاق میں حکومت کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہیں، اور اس میں ان کی کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حال ہی میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جب ان کو کہا جا رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے، اور جو آپ نے خاص طور پر جو پانی کی ڈسٹریبیوشن اور پنجاب جس طرح کہ بہت احسان کرتا ہے باقی صوبوں پر پانی دینے کے حوالے سے، جو کہ فیڈریشن کو چیلنج کرنے، ان تمام معاملوں پر مریم نواز صاحبہ معافی مانگیں. تو مریم نواز صاحبہ نے ابھی 2-3 روز قبل کہا کہ وہ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے معافی نہیں مانگیں گی، اور لیکن جو پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت کچھ زیادہ نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بائی پروڈکٹ ہیں فارم 47 کی. تو وہ بھی اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ معافی مانگیں آپ تو. اور پھر شہری رحمان صاحبہ نے بھی گفتگو کی سینٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ تو ایسے سمجھ رہی ہیں کہ جیسے وہ مالک بن بیٹھی ہیں اور یہ ان کی کوئی ذاتی جاگیر ہے پنجاب، جس قسم کے وہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں. اسی دوران پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ اپنے بڑے بھائی جو پی ایم ایل این کے چیف ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان سے بھی ملے، اور انہوں نے یہ سارے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہفتے کو ملاقات ہوئی ہے یہ، اور انہوں نے ان تمام معاملات پر ان سے بھی بات کی، اور ان کو کہا ہے کہ جی وہ بھی کوئی اس میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ جو دونوں پارٹیز میں ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو یہ بیسکلی. اور پھر شرجیل انعام میمن صاحب جو کہ سندھ کے منسٹر ہیں، انہوں نے صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹارگٹ بیسکلی کرنا چاہ رہی ہیں وفاقی حکومت کو، اپنے چچا کی حکومت کو، اور سہارا جو ہے وہ ہمارا لے رہی ہیں. یعنی کہ بیسکلی ان کا یہی ہے کہ جی وہ وہاں پہ کر رہی ہیں. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے آج سینیٹرز نے بھی واک آؤٹ کیا، نیشنل اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کیا ایم این ایز نے. اور کیونکہ عظمہ بخاری صاحب نے جس قسم کی گفتگو کی ہے اس پر سب کو بہت زیادہ غصہ ہے، ناراض ہیں وہ. اور کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنے برے سچویشن میں فلڈز کو بیسکلی اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے کے لیے کوشش کی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جو پنجاب ہے، جو پنجاب صوبہ جو ہے وہ کسی بھی نیچرل کلیمٹی میں، یعنی کہ کوئی بھی قدرتی آفت ہو یا فلڈز ہوں، تو اس میں بڑا بھائی بننے کا کردار ادا کرتا ہے پنجاب. لیکن جان بوجھ کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ، پالیٹکس کے انٹرسٹ کے لیے اس وقت یہ کارڈ کھیل رہی ہے، جو کہ BISP بھی اس پہ اس وقت یہی کہا گیا تھا. اور یہ اب معاملات جو ہیں وہ کافی اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے باقاعدہ طور پر محسن نقوی صاحب کو بلا لیا ہے تاکہ وہ ڈسکس کر سکیں ان سے. اور یہ جو انہوں نے آج ویسے شہری رحمان صاحبہ نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی ابھی تک بات کی ہے اس سے کہیں پر یہ سجیسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور فلڈز کو اپنی ذاتی سیاست کے لیے. اور انہوں نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ if we are demanding relief for the people of Punjab and someone feels bad about it, that's strange. پنجاب از ناٹ اینی ونز پرسنل اسٹیٹ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم پنجاب کی عوام کے لیے ریلیف ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اگر اس بات کا کسی کو برا لگ رہا ہے تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے وہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے.
اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کو بالکل بہت زیادہ the country needs sheer there is a sheer need of stability amidst the devastation wrought by the floods. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو وار آف ورڈز ہے، اور خاص طور پہ یہ جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے جب وہ فارن منسٹر تھے اور ان پہ بھی کرٹیسائز کیا کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیسکلی ڈیسنسی کی باؤنڈریز کو بھی کراس کرتے ہیں، یہ جو اس قسم کا تنقید ہے اور یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ if our leadership is not apologized to, then the PPP is the biggest party in the Senate. Count the numbers. We are by far the biggest party in this house, and don't take our support for granted in the coalition benches. We don't want to break anything, but don't take our support for granted. That is very clear. اور اس کے بعد وہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو لے کر وہ واک آؤٹ کر گئیں، اور اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہمیں فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، یہ آپ فار گرانٹیڈ نہ لیں، کیونکہ اگر یہی رویہ رہا تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ شہید رحمان صاحبہ نے بڑی ڈیسنٹ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی جب واٹر ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈز تھیں ان کو جواب دیتے ہوئے یہی کہا گیا تھا کہ ارسا پیکٹ کے تحت ہی سارے معاملات طے کیے جائیں گے. تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے. اب ایک اور اس میں بڑی دلچسپ چیز، جو مزیدار چیز سامنے آئی، جو نیشنل اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ جو اس وقت پنجاب کا رویہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور جو معاملات چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ہاؤس میں اور یہ پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں جو ہے وہ بیٹھ سکے، اور جب تک کہ پنجاب یا کوئی اور اتھارٹی ان کو جو معافی نامہ یا ایشورنس نہیں دیتی کہ آئندہ اس قسم کی بات نہیں ہوگی. اور پھر راجہ پرویز اشرف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لا میکرز جو ایم این ایز کو لے کے وہ واک آؤٹ کر گئے، اور اس پر ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اسد کیسر صاحب نے بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں، اور مذاق بھی یہ کیا، طنز بھی یہ کیا کہ لگتا ہے یہ فرینڈلی فائر ہے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان میں جو اس وقت لفظوں کی جنگ ہے یہ فرینڈلی فائر انہوں نے کہا. اور اس پر کافی اپوزیشن کی طرف سے تھمپنگ بھی ہوئی. اور لیکن انہوں نے پھر یہ کہا اسد کیسر نے کہ اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی سیریس ہے اس سارے معاملے کو لے کے تو ان کو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ پی ایم ایل این کی پرائم منسٹر یعنی کہ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے. جس پر ویسے شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ مذاق ہی لگتا ہے کیونکہ ان کا کوئی دین امان نہیں ہے. یہ شیخ وقاص اکرم پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کا ان کا یہ کہنا ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے اوپر خدشات کا اظہار کیا ہے کہ وہ باتیں ضرور کرے گی لیکن وہ جو ہے مطلب باقاعدہ سیریسلی ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ کبھی نہیں، مطلب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر وہ ان کا ساتھ دیں گے. بہت بہت شکریہ.